دوسری بات یہ ہے، آپ نے بخاری کی ڈاٹا لگائی ہوئی ہے، دنیا جہان کا کوئی غیر مقلد، میں اس سے یہ کہتا ہوں میرے بھائی، آپ بخاری شریف جس طرح پڑھتے سمجھاتے ہو، سب سے زیادہ میرے اپنا خیال ہے کہ قیامت والے دن امام بخاری نے تمہیں پکڑنا ہے۔ بھائی کیوں؟ امام بخاری ہر مسلک کی دلیل کو لاتے ہیں، ہر مسلک کی، اور آپ تقریریں جھاڑتے ہو صرف اس دنیا میں مشہور ہونے کے لیے۔ ایک دلیل کو بیان کرتے ہو، ترمذی شریف کی حدیث بیان کرو تو ایک کرتے ہو، وہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اختلافی مسائل، وہ رفع الیدین ہو، فاتحہ خلف الامام ہو، وہ آمین بالجہر ہو، ایک کو بیان کرتے ہو، کچھ دیانت کا خیال کرو دوسرے کا۔ میں ذاتی طور پر الحمدللہ یونیورسٹیز میں خصوصاً کالج میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے، بچوں سے کہتا ہوں بیٹا رفع الیدین بھی کر لو، نماز نہ چھوڑو۔ تم کہتے ہو نماز ہوتی نہیں ہے، آج کہتے ہو کٹے کی قربانی ہوتی نہیں ہے، سارے لوگ صحابہ تابعین کے دور میں کے فتوے ان پر ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں حدیث کی کتاب بعد، میرا دعویٰ ہے حدیث کی کتاب بعد میں بخاری شریف، اور یہ تقلید کے اس بات پر پہلے ہے۔ کسی بھی بندے کو اس پہ مسئلہ ہو تو مجھ سے بات کر سکتا ہے، کسی بھی بندے کو پوری دنیا میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی محبت سے امیر المومنین فی الحدیث، وہ ایسے نہیں بن گیا، ایسے نہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک اور بات بھی کہتا ہے، چلو یہ فقہ کی باتیں کرتے ہیں، فقہ کی باتیں کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ محترم یہ حدیث ہے، خدا را امت کو گمراہ نہ پھنسیں، جس شخص سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فقیہ بنا دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ سمجھ سے آ رہی لوگ اپنے بس باتیں کرتے پھریں گے، امت کو عمل سے ہٹاتے پھریں گے، یہ نہ کرو۔ اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا بھی جو نماز نہیں پڑھتا نا، ہاں تم نے تقوی کے پیرائے میں کہنا تو پبلک میں نہ، تو لوگوں کو سمجھاؤ بھائی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جس شخص نے نماز چھوڑی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، سیدھی سیدھی حدیث سناؤ۔ تو اس پیرائے میں تم نے کہا بھی اس کی قربانی ہونی ہی نہیں ہے۔ قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، ان کے دور میں لوگوں نے، بعض گمراہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ جس نے ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہوگی۔ امام صاحب آئے سامنے، فرمایا محدثین کا فرمان تھا کہ ایمان مرکب ہے۔ امام صاحب آئے صاحب میں ایمان بسیط ہے، جس نے کلمہ دل سے پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، نماز چھوڑنے پر اس کو سزا ہوگی، نماز چھوڑنے پر سخت وعید ہے۔ بڑے بڑے فتاویٰ، لیکن امت کے مسائل کو تو سمجھے، وطن عزیز کے مسائل کو تو سمجھے۔ تم فقہ سے تفقہ سے آری مسئلے چھوڑ دیتے ہو اور اس کے بعد امت خمیازہ بھگتتی ہے، خدا را اس سے روکیں۔ باقی فقہ پہ الحمدللہ میں بخاری مسلم کو بھی پڑھا رہا ہوں، میں مشکوٰۃ شریف بھی پڑھا رہا ہوں، میں ہدایہ بھی پڑھا رہا ہوں۔ پبلک سے گزارش ہے، آپ ہمارے بھائی ہو، ہم سے تمہارے بارے میں پوچھا جانا، آپ کو بڑے نکتے کی بات بتا دیں۔ یہ ہمارے صاحب غیر مقلدین جب تقریریں جھاڑتے ہیں نا تو ایک طرف کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، صحابہ نفرتیں نہیں پھیلاتے تھے، ساری باتیں صحابہ میں، کئی باتیں اختلافی ہیں، یہ الگ ایک موضوع پہ بات کریں گے۔ میں ہدایہ پڑھاتا ہوں، اتنی دیانت تھی پہلے زمانے کے لوگوں میں، اتنی دیانت تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوتا ہے وَلَهُ، امام شافعی رحمہ اللہ سے ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں وَلَهُ، امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ دلیل ہے، اس پر انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے، اس پر یہ بھی حدیث پیش کی ہے، اس پر انہوں نے قرآن کی آیت دی ہے، اس پر انہوں نے یہ صحابہ کا اجماع وغیرہ جتنی بھی ہمارے پاس دلائل ہیں۔ پھر صاحب ہدایہ کہتے ہیں والانا، ہماری دلیل یہ ہے، یعنی ہم قرآن کی اس آیت سے مطلب لیتے ہیں، یہ حدیث ہے، پھر موازنہ ہوتا ہے کہ کون سی حدیث زیادہ قوی ہے، اس امت کا عمل کس پر ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک صاحب مذاق بنا رہے تھے، وہ پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے، جی 40 بندے بٹھائے پہلے، ان کے پینل کو بٹھائے، خدا را مذاق اڑاتے ہو کن کا؟ تابعین کا، اور اس پہ زیادہ پڑتی صحابہ پر، انہوں نے اتنے، اور تم اکیلے بیٹھ کر 15ویں صدی کا ملا یہاں اکیلے بیٹھ کر فتویٰ جڑ رہا ہے، اور کن کے اوپر؟ تابعین کے اوپر۔ کن کے اوپر؟ جنہوں نے صحابہ سے سیکھا۔ خدا را امت میں فتنہ نہ ڈالیں، بھینس اور کتے کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ جب کوئی مخالفت پہ آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو دبا نہ دیا جائے، شریعت میں رخنہ نہ ڈال دیا جائے،
اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ شریعت کا یہ پہلو کہیں گم نہ ہو جائے۔ بھینس کی قربانی کرے بہت اچھا، کتے کی قربانی کرے بہت اچھا، گائے کی کرے بہت اچھا، آپ کو جو چیز اویل ہے، جو چیز میسر ہے اس کی قربانی کریں۔ یہ جو لوگ فتنہ پروری کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر شک و شبہات آ رہے ہیں، ان پر کان نہ دھریں۔ اللہ جل شانہ ملک و ملت کی خیر اور ان کی خیر خواہی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔